اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سید یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ کیونکہ ہمارا ٹاپک ربا ہے، سود ہے، اور کافی ٹف ٹاپک ہے، اس کو تھوڑا سمجھ کے کرنا پڑے گا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ کل والے لیسن کو رپیٹ کریں ایک مرتبہ، اور اس کو مزید تھوڑا سا کھول کے آسان فہم کر کے جتنا سب باجیوں کے لیے سمجھنا آسان ہو اس کو دوبارہ سے بیان کر دیں۔ کل والی جو ہماری کلاس ہے وہ اپلوڈ نہیں ہوگی، بلکہ آج والی ہی کلاس کو ہم یوٹیوب پہ ریکارڈنگ کے لیے بھیجیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو اپنا مال رات اور دن میں خفیہ اور علانیہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے لیے اجر ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کرنے کی بار بار ترغیب کی۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ صدقہ کرنے کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، دن اور رات کے کسی بھی وقت میں چھپ چھپا کر یا علانیہ یعنی ظاہر کر کے صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے فرماتے ہیں امام عبد الرزاق، امام عبد بن حمید، امام ابن جریر، امام طبرانی، ان سب نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کے پاس 4 درہم تھے، ایک درہم انہوں نے رات میں خرچ کیا اور ایک درہم دن میں خرچ کیا، کہ ایک چھپ چھپا کر اور ایک ظاہر کر کے خرچ کیا۔ سو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو نازل فرمایا۔ قتادہ سے روایت ہے کہ امام ابن جریر اور امام ابن المنذر کہتے ہیں کہ قتادہ سے روایت ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات فرضیہ خرچ کرتے ہیں، اور وہ نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں اور نہ ہی فساد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے جو جس کے پاس تھوڑا ہے تھوڑا صدقہ کرتا ہے، جس کے پاس زیادہ ہے زیادہ صدقہ کرتا ہے، چھپ چھپا کے بھی کرنا اچھا ہے اور ظاہر کر کے کرنا بھی صدقہ کرنا بھی اچھا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے، وہ ضرور ملے گا۔ جیسے جیسی نیت ہوگی، جتنا اخلاص ہوگا، جتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا جوئی کی کوشش ہوگی، اسی کے مطابق وہ دگنا اور چگنا کر کے اس کا اجر اللہ کی بارگاہ سے ادا کیا جائے گا۔ اور یہ واضح کر دیا گیا ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیہ کریمہ آیت نمبر 275 یعنی 275 سورہ البقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخطبہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ وہ لوگ جو کھاتے ہیں ربا سود، لا یقومون کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی
یتخبطہ الشیطان، جو کھڑے ہو جائیں اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے حواس کھو دیے گئے ہوں، اور شیطان کے حواس کھو دیے گئے ہوں شیطان کے چھونے سے، شیطان من المس، شیطان کے کھونے سے، شیطان کے چھونے سے، ذالک بانہم، یہ اس سبب سے ہے، قالو کہ انہوں نے یہ قول کہا، انما البیع مثل الربا، کہ تجارت تو سود ہی کی مانند ہے، تجارت بھی تو سود ہی کی مانند ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ، جبکہ اللہ نے حلال فرمایا ہے، بیع تجارت کو، حرم الربا، اور حرام کیا ہے سود کو، فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ، پس جو اس نصیحت کو اختیار کرے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، فانتہا، پس جس تک یہ نصیحت پہنچے اس کے رب کی طرف سے، فَلَہُ مَا سَلَف، تو جو پہلے سود لے چکا تھا وہ سب اسی کا ہے، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے، وَمَنْ عَادَ، اور جو حکم آ جانے کے بعد بھی لوٹے یعنی دہرائے، پھر بھی سود لے سود کھائے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، بس یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کا ذکر کیا تھا، اب ان آیتوں میں سود کو حرام کرنے کا حکم فرمایا جا رہا ہے۔ صدقے میں انسان کسی ظاہری اور دنیاوی معاوضے کے بغیر ضرورت مند کو اپنے مال سے کچھ دے دیتا ہے اور اپنے مال کو کم کرتا ہے، جبکہ سود میں انسان ضرورت مند کو قرض دے کر ایک مقررہ مدت کے بعد اس سے اصل رقم سے ایک مقررہ زیادتی کو وصول کرتا ہے، زیادتی یعنی ایک بڑھا کر پرسنٹیج ہے رقم کی، اور اپنے مال کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ دینے والا بلا معاوضہ اپنا مال دیتا ہے اور سود کھانے والا بلا معاوضہ دوسرے کا مال لیتا ہے۔ صدقہ دینے والے کے مال میں اللہ برکت ڈالتا ہے، سود کھانے والے کی برکت مٹا دیتا ہے۔ صدقہ دینے والے کی نظر صرف آخرت پر ہوتی ہے اور سود لینے والے کی نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے۔ صدقے کا باعث اللہ تعالی یعنی خدا ترسی ہے اور ہمدردی ہے، اور سود کا محرک اللہ تعالی سے بے خوفی اور خود غرضی ہے۔ صدقہ دینے والا مشکلات میں مبتلا لوگوں کو سہارا دیتا ہے اور سود کھانے والا مصیبت کے مارے لوگوں کی رگوں سے خون نچوڑتا ہے۔ یوں سود کھانا صدقہ دینے کی بالکل الٹ ہے، ضد ہے، ہر چیز اپنی ضد سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں آیا ہے کہ ایمان کے بعد کفر کا، اور نور کے بعد ظلمت کا، اور جنت کے بعد دوزخ کا قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، اور یہاں پر صدقے کے بعد سود کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ سود لینے کو سود کھانے سے تعبیر فرمایا گیا ہے، کیونکہ جو چیز لے لی جائے اس کے واپسی کا امکان رہتا ہے، اور جو چیز کھا لی جائے اس کی واپسی کا کوئی امکان نہیں رہتا۔ اس سے کسی چیز کی وصول یابی کا شدید ہونا ظاہر ہوتا ہے، اس لیے سود لینے والوں کو سود خور کہا جاتا ہے۔ سود کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، اور ربا رے کے نیچے زیر اور بے الف با، ربا، اور اس کو دوسرے طریقے سے لکھا جا سکتا ہے، رے کے نیچے زیر، بے کے اوپر کھڑی زبر اور واو خالی، ربا، اور اسی طرح رے کے نیچے زیر، بے کے اوپر کھڑی زبر اور یا خالی، ربا، تینوں طریقے درست ہیں۔ اور ربا کے لغوی معنی دیکھ لیتے ہیں۔ لغت میں ربا کے معنی ہیں زیادتی، بڑھوتری اور بلندی۔ علامہ زبیدی لکھتے ہیں کہ علامہ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ اصل مال پر زیادتی کو ربا کہتے ہیں۔ ربا کے اصطلاحی معنی بھی دیکھ لیجئے کہ اصطلاح شرع میں ربا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ربا النسیہ،
ربا النسیہ، اور اس کو ربا القرآن بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کو قرآن مجید نے حرام کیا ہے۔ اور دوسری قسم ہے جی ربا الفضل، اس کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں۔ ربا الفضل یہ ہے کہ ایک جنس کی چیزوں میں دست بدست زیادتی کے عوض تجارت ہو، مثلا 4 کلو گندم کو نقد 8 کلو گندم کے عوض فروخت کیا جائے۔ ربا الفضل کن چیزوں میں ہے، اس میں اختلاف ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے۔ ربا النسیہ جو ہے یہ ہے کہ ادھار کی میعاد پر، جو کہ ربا القرآن بھی جسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ربا النسیہ یہ ہے کہ ادھار کی میعاد پر مقررہ شرح کے ساتھ اصل رقم سے زیادہ وصول کرنا یا اس پر نفع وصول کرنا، جو کہ آج کل دنیا میں سود رائج ہے۔ یہ تعریف اس رائج طریقے پر بھی پوری اترتی ہے۔ ربا النسیہ جو ہیں اس کی صحیح اور واضح تعریف امام رازی نے کی ہے۔ لکھتے ہیں کہ ربا النسیہ زمانہ جاہلیت میں مشہور اور معروف تھا۔ وہ لوگ اس شرط پر قرض دیتے تھے کہ وہ اس کے عوض ہر ماہ یا ہر سال ایک معین یعنی مقررہ رقم لیا کریں گے اور اصل رقم مقروض کے ذمہ باقی رہے گی۔ مدت پوری ہونے کے بعد قرض خواہ مقروض سے اصل رقم کا مطالبہ کرتا، اور اگر مقروض اصل رقم ادا نہ کر سکتا تو قرض خواہ مدت اور سود دونوں میں اضافہ کر دیتا۔ یہ وہ ربا ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا۔ ربا الفضل یہ ہے کہ ایک مخصوص مال کو اس کے مثل یعنی اسی جیسی چیز سے نقد زیادتی کے ساتھ یا ادھار فروخت کیا جائے۔ مثلا 5 کلو گرام گندم ہے، اس کو 10 کلو گرام گندم کے عوض نقد فروخت کیا جائے، یا 5 کلو گرام کو 5 کلو گرام گندم کے ساتھ 1 سال کے ادھار پر فروخت کیا جائے۔ اس کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں، کیونکہ امام مسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے عوض، گندم گندم کے عوض، جو کے عوض، کھجور کھجور کے عوض، اور نمک نمک کے عوض برابر برابر فروخت کرو، اور نقد با نقد۔ اور جب یہ اجناس مختلف ہو جائیں تو پھر جس طرح چاہو فروخت کرو، بشرط یہ کہ نقد با نقد ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے زیادہ لیا یا زیادہ دیا، اس نے سودی کاروبار کیا۔ دینے والے اور لینے والے دونوں برابر ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 1 دینار کو 2 دیناروں کے بدلے میں اور 1 درہم کو 2 درہم کے بدلے میں فروخت نہ کرو۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 چیزوں میں ربا الفضل کے حرام ہونے کی تصریح کی ہے، یعنی جو چیزیں ایک جیسی جو ہے کر کے بیچی جاتی ہیں، ایک ہی جنس سے ہوں، ایک ہی قسم سے ہوں: سونا، چاندی، گندم، جو، چھوارے اور نمک۔ اب حرمت کا یہ حکم ان 6 چیزوں کے ساتھ جو فقہا ہیں وہ کہتے ہیں کہ حرمت کا حکم ان 6 چیزوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو چیز بھی ان کے معنی میں یعنی اسی روش پہ ہوگی، اسی طریقے سے ہوگی، وہ اسی معنی میں ہی شریک ہوگی۔ ان میں بھی یعنی ہر طرح کی چیز میں چیز کو بڑھا کر تجارت کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ امام ابو حنیفہ اس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سونے اور چاندی میں جو اس کی علت ہے ربا کی وہ وزن ہے، اور باقی 4 چیزوں میں علت جو ہے وہ ماپنا ہے۔ پس ہر وہ چیز جس کی تجارت وزن اور ماپنے سے ہوتی ہو، اتحاد جنس یعنی ایک جیسی جنس کی صورت میں ان کو بڑھا کر یعنی تفاضل کے ساتھ تجارت کرنا حرام ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ائمہ کرام نے احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر حتی المقدور اس معاملے کی کوشش کی ہے کہ سود کے لیے کوئی اصول وضع کیا جا سکے، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ احادیث میں جن 6 چیزوں سونا، چاندی، گندم، جو، کھجور اور نمک، اس میں زیادتی کے ساتھ تجارت کرنے کو ربا فرمایا ہے، تو اس میں ائمہ اکرام اور اجتہاد کرنے والوں نے انتہائی محنت اور جاں فشانی سے ان چیزوں میں کوئی امر مشترک تلاش کر کے علت ربا قرار دیا ہے۔ ان بزرگوں نے نہایت کوشش کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں ان کو سمجھایا ہے۔ ہم نے ان احادیث پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب 2 قسمیں مختلف ہو جائیں تو پھر جس طرح چاہو فروخت کرو، اور جب ان میں اختلاف نہ ہو، ایک جیسی ہوں، جب ایک جیسی چیزوں کو فروخت کرو تو وہ مثل سے مراد مساوات کا مطلب ہے، جیسے مقدار میں مساوات، جیسے وزن، جیسے ماپ اور عدد، یہ تینوں چیزیں اس میں آئیں گی، وزن، ماپ اور عدد۔ جس طرح 1 کلو یا 1 سا گندم 2 کلو یا 2 سا گندم کے برابر نہیں ہے، اسی طرح 1 درجن اخروٹ اور انڈے 2 درجن اخروٹ اور انڈوں کی مثل اور برابر نہیں ہے۔ یہ ایک بالکل بدہی بات ہے، اس میں کوئی، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی ماپ کے ذریعے یا عددن فروخت ہو، خواہ وہ قیمت کے قبیلے سے ہو یا کھانے پینے کے گروہ سے ہو یا عام استعمال کی چیز ہو، ذخیرہ کرنے کے لائق ہو یا نہ ہو، ان کی تجارت جو ہے وہ وزن کے برابر میں، وزن کے مثل ہو یا ناپنے کے مثل میں ہو یا عدد کے مثل میں ہو، وہ برابر برابر کی جائے گی تو وہ جائز ہے۔ لیکن اگر وہ وزن میں، عدد میں یا ماپ میں زیادتی کے ساتھ ہو یا ادھار کے ساتھ ہو تو پھر وہ ناجائز اور حرام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حرمت ربا کے سلسلے میں جتنی بھی احادیث روایت کی گئی ہیں سب میں بمثل کی قید ہے، اور فقہا نے یہ مثل کا معنی جو کیا ہے وہ مقدار کیا ہے، اور وہ مقدار کیا ہے، وہ وزن کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، وہ ماپ کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور وہ عدد کے بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ تینوں طرح کی چیزیں وہ وزن میں ہوں یا ماپ میں ہوں یا عدد میں ہوں، اگر برابر برابر نقد کی جائیں گی تو وہ جائز ہوں گی، لیکن اگر وہ برابر نہیں ہوں گی بلکہ زیادتی کے ساتھ فوری عمل کیا جائے، فوری دست بدست ہو لین دین کیا جائے اور زیادتی کے ساتھ ہو تو وہ ربا ہے، اور اگر ادھار کے ساتھ ہو، چاہے وہ برابر میں ہو لیکن ادھار پر کیا ہے، ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے، تو وہ بھی ربا میں ہی آئے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 1 دینار کو 2 دینار اور 1 درہم کو 2 درہموں کے عوض نہ فروخت کرو۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق جس طرح وزنی اور ماپ والی ایک قسم کی 2 چیزوں میں زیادتی کے ساتھ تجارت کرنا ربا ہے یعنی سود ہے، اسی طرح ایک قسم کی عددی چیزوں میں بھی زیادتی کے ساتھ تجارت کرنا ربا ہے۔ ان کی دلائل کی روشنی میں یہ ظاہر صحیح معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ ایک قسم کی 2 چیزیں خواہ وہ کھانے کے گروہ سے ہوں یا استعمال کے گروہ سے ہوں یا قیمت کے گروہ سے ہوں، اگر ان کی جو تجارت ہے کمی یا زیادتی کے ساتھ ہو، خواہ کمی یا زیادتی عدد میں ہو یا وزن میں ہو یا ماپنے میں ہو یا یہ تجارت ادھار میں ہو، تو وہ سب سود میں آتا ہے، اور اگر برابر اور نقد تجارت ہو تو پھر جائز ہے اور صحیح ہے۔
جی اگر ہم اس کو مزید کھولیں گے تو بہت ہی زیادہ اس کی ہے تفصیلات ہیں جن کا سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اتنا ضرور بتا دوں کہ اس میں مختلف چیزوں کا عدد کے حوالے سے اس طرح کا بھی فرق ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کہ ایک حیوان کی دو حیوانوں کے ساتھ تجارت کا جواز ہے، تو یہاں پہ معنی اور مفہوم اس طرح کا لیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ ہو سکتا ہے کہ اس کے صفات میں فرق ہو، مثلا ایک غلام عالم ہو، وہ 10 جاہل غلاموں سے قیمتی ہوگا۔ ایک گھوڑا اعلیٰ نسل کا ہو تو وہ عام گھوڑوں کی نسبت جو ہے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے ایک حیوان کی دو حیوانوں کے ساتھ تجارت جو ہے وہ جائز فرمائی ہے کہ آپ سرکار دو عالم علیہ السلام کی حکمتوں کو کون جان سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ربا الفضل اس زیادتی کو کہتے ہیں جو ایک ہی جنس کی دو چیزوں کے دست بدست لین دین میں ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے ربا الفضل کو اس لیے حرام قرار دیا ہے کہ اس سے ربا النسیہ کا دروازہ کھلتا ہے اور انسان کے ذہن میں جو ہے ایسی ذہنیت میں دولت کو، مال کو حاصل کرنے کی پرورش ہوتی ہے، خواہش جو ہے وہ پرورش پاتی ہے، اور یہ اینڈ اس کا سود پر ہی آتا ہے، سود خوری جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک دینار کو 2 دیناروں کے عوض اور ایک درہم کو 2 درہموں کے بدلے میں نہ فروخت کرو، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم سود خوری میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ظاہر ہے کہ ایک جنس کی دو چیزوں کی آپس میں تجارت کی ضرورت صرف اس وقت پیش آتی ہے جبکہ اتحاد جنس کے باوجود اس کی مختلف قسمیں ہوں، مثلا چاول اور گندم کی ایک قسم کی دوسری قسم کے ساتھ تجارت ہو، یا سونے کی ایک قسم کی دوسری قسم کے ساتھ تجارت ہو۔ ایک جنس کی مختلف اقسام کی چیزوں کا کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنے سے اس ذہنیت کی پرورش پانے کا اندیشہ ہے جو بالآخر سود خوری اور ناجائز نفع اندوزی تک جا پہنچتی ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ قاعدہ مقرر کیا ہے کہ ایک جنس کی مختلف اقسام کے باہمی تبادلے کی اگر ضرورت ہو تو یا تو برابر مبادلہ کیا جائے اور ان کی قیمتوں میں جو فرق ہو اس کو نظر انداز کر دیا جائے، یا ایک چیز کا دوسری چیز سے براہ راست تبادلہ کرنے کے بجائے ایک شخص اپنی چیز کو روپوں کے عوض بازار کے بھاؤ پر فروخت کرے اور دوسرا شخص سے اس کی چیز کے بازار کے بھاؤ پر ہی اس شخص سے خریدے۔ گندم کی گندم کے بدلے میں تجارت کو برابر نقد ہو تو جائز کیا گیا ہے، ادھار ہو تو حرام کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے مثلا زید آج 10 کلو گرام گندم فروخت کرتا ہے اور اس کے بدلے میں 6 ماہ بعد عمرو سے 10 کلو گرام گندم لیتا ہے، تو یہ عین ممکن ہے کہ جس وقت زید گندم فروخت کر رہا ہے اس وقت گندم کی قیمت 5 کلو گرام 5 روپے ہو فی کلو گرام، لیکن جب عمرو اس کو بدلے میں گندم دے گا تو اس وقت وہ گندم کی قیمت 8 روپے کلو ہو چکی ہو، تو زید کو جو 50 روپے کے بدلے میں 6 ماہ بعد کی مدت کے عوض 80 روپے حاصل ہوں گے۔ یہی سود ہے۔ نفع میں اور سود میں فرق دیکھ لیجئے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جائز کہا ہے اور سود کو ناجائز کہا ہے۔ اس میں فرق بالکل واضح ہے کہ ہم دکاندار سے 5 روپے کی چیز 6 روپے میں بخوشی خرید لیتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز جو 5 روپے کی لی ہے اس چیز پر دکاندار کی محنت، اس کی ذہانت اور وقت کا خرچ ہوا ہے، اور اس ایک زائد روپے کو ہم اس کی ذہنی اور جسمانی محنت کا عوض قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب ایک شخص 5 روپے پر 1 روپیہ سود لیتا ہے تو اس 1 روپے میں وقت کے سوا اور کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جس کو کہا جا سکے کہ اس نے اس میں محنت کی ہے یا اس نے اپنی ذہنی جو ہے قوت کوئی خرچ کی ہے،
یعنی 1 روپے کا بدل قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے تجارت میں نفع لینا جو ہے وہ جائز ہے اور روپے پر سود لینا جائز نہیں ہے۔ ٹاپکس تو اس کے بہت بنتے ہیں، جیسے کہ بینک کے معاملات میں اس سلسلے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید نے مطلقاً سود کو حرام کیا ہے، خواہ وہ نجی ضروریات کے قرضوں پر سود ہو یا تجارتی قرضوں پر سود ہو، خواہ اس سود سے غریبوں کو نقصان ہو یا فائدہ۔ اللہ تعالیٰ نے امارت اور غربت کا فرق کیے بغیر سود کو علل اطلاق حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں ہی کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور 79 میں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو تو زمانہ جاہلیت کا باقی ماندہ سود چھوڑ دو، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سمجھو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سود کو مطلقاً حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود کو دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ، نہ مفرد سود حلال کیا اور نہ ہی مرکب سود کو حلال کیا، دونوں طرح کے سود حرام ہے۔ ہر جگہ مطلقاً سود کو حرام کیا ہے، نجی اور کاروباری قرضوں کا فرق نہیں ہے، یعنی چاہے وہ ایک اکیلا بندہ کر رہا ہے یا پورا گروپ ہے، اجتماعی طور پہ سود کا معاملہ ہو رہا ہے، دونوں طرح کا سود جو ہے حرام کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے احادیث سے بھی ثابت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی کاروباری قرضوں پر سود لینے کا عام رواج تھا۔ سو یہ وہ سود تھا، ابن جریر فرماتے ہیں کہ یہ وہ سود تھا جن کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں لوگ خرید و فروخت کرتے تھے۔ ان روایات سے پتہ چل رہا ہے کہ جی زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے تاجر خور جو تھے وہ ادھار پر جو ہے مال فروخت کرتے تھے اور اس پر سود لگاتے تھے، اور اس سے واضح ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں کاروباری اور تجارتی قرضوں پر سود لگانے کا عام رواج تھا اور اسی کو ربا کہا جاتا تھا۔ قرآن مجید نے یہ جو عموم صیغہ سود کی ممانعت کا ہے، خواہ وہ سود نجی قرضوں پر ہے یا تجارتی پر، دونوں کو قبول نہیں کیا گیا۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ بینک کے سود کے ناجائز قرار دینے پر افراط زر کی وجہ سے روپے کی قدر گر جاتی ہے، اگر بینک سے سود نہ لیا جائے تو 20-22 سال بینک میں رکھوایا ہوا پیسہ جو ہے وہ 100 روپیہ جو ہے وہ 3.25 روپے کا رہ جائے گا۔ یہ نقصان بینک سے سود نہ لینے کی وجہ سے ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے اور اس کے منع کردہ کام سے بچنے کی وجہ سے اگر ہمیں کوئی مادی نقصان ہوتا ہے تو ہمیں اس کو خوشی سے گوارا کرنا چاہیے۔ مسلمان کے نزدیک نفع اور نقصان کا معیار دنیاوی اور مادی اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ آخرت کے اعتبار سے ہے، مانوی اعتبار سے ہے۔ دنیاوی اور مادی اعتبار سے زکوٰۃ، قربانی، حج کے لیے جو ڈھیر سارے پیسے خرچ کر کے جاتے ہیں، اگر سوچا جائے تو مالی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے یہ بھی مال کا ضیاع ہے اور نقصان ہے، تو کیا اس مادی نقطۂ نظر سے ان تمام مالی عبادات کو خیر آباد کہتے ہیں ہم؟ اور جب مسلمان مالی عبادات کو چھوڑنے پر تیار نہیں تو سود کھا کر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرنے کے لیے کیسے تیار ہو سکتا ہے؟ ایک سچے مسلمان کے نزدیک تو سود چھوڑنے کی وجہ سے روپے کی قدر کا کم ہو جانا خسارہ نہیں، بلکہ اصلی خسارہ یہ ہے کہ سود لینے کی وجہ سے آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس سوال کا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ نقصان دراصل ہماری ایک اجتماعی تقصیر کی سزا ہے، وہ یہ کہ ہم نے اسلامی طریقہ مضاربت یہ اکنامکس میں ہم پڑھتے ہیں، اس کو رواج نہیں دیا۔ کرنا یہ چاہیے کہ لوگ اپنے روپے کو بینک کی معرفت کاروبار میں لگائیں اور بینک ان کا روپیہ امانت رکھنے کے بجائے ان سے ایک عام شراکت نامہ طے کرے اور ایسے تمام اموال کو مختلف قسم کے تجارتی، صنعتی، زراعتی یا دوسرے ان جائز کاروباروں میں جو بینک کے دائرے میں آ سکتے ہیں، اس مجموعی کاروبار سے جو بھی منافع حاصل ہو اسے ایک طے شدہ نسبت کے ساتھ ان لوگوں میں اس طرح تقسیم کر دے جس طرح خود بینک کے حصے داروں میں منافع تقسیم ہوتا ہے۔ یعنی کاروبار کے طور پر اگر کاروبار میں لگائے جائیں وہ پیسے، سرمایہ کاری کی جائے بینک میں،
اور اس سرمایہ کاری پر اگر وہ پیسے منافع لیا جائے تو وہ منافع درست عمل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ اسی آیات کا کچھ حصہ ہم انشاءاللہ تعالی، باقی معنی اور مفہوم سمجھنے والا ہے، انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔